السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بہنوں بھائیوں، اردو ادب کی جانب سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستوں، آج ہم آپ کے لیے اردو خوش خطی پر ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں املا اور رسم الخط بھی بتائیں گے، اور یہ آپ کے RPSC اور UP ٹیٹ اور C ٹیٹ میں بھی ہے، اور جو دوسرے امتحانات والے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو اہم ثابت ہوگی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے، ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ازراہ کرم آج ہی اور اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیں، اور ہر ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور شیئر بھی کریں، اور اپنے دوستوں کو زیادہ تر شیئر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بھی فون آتے ہیں اور میسیج آتے ہیں کہ ہمیں آج ہی ویڈیو کا آپ کا پتہ چلا ہے، اگر اس سے پہلے دیکھ رہے ہوتے تو کافی ہماری تعلیم میں اضافہ ہو جاتا۔ تو آپ سے پرزور گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ اس طرف ضرور خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کا ہی چینل ہے، اردو ادب یہ آپ کا ہی چینل ہے۔ اس کو آپ دوسروں تک جتنا بھی پھیلائیں گے اتنا ہی کم ہے۔ علم جتنا ہم دوسروں کو بتائیں گے اس میں ہمارا بھی اضافہ ہوگا، اور آپ لوگوں کو بھی اس کا فیض حاصل ہوگا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اردو خوش خطی۔ خوش خط یعنی خوش خط دو لفظ کا مرکب ہے۔ کتنے لفظ کا ہے؟ دو لفظ کا مرکب ہے۔ پہلا کون سا؟ خو، اور دوسرا خط۔ یہ ہوئے دو لفظ، ان کے مرکب سے یہ خوش خطی بنی ہے، یعنی اس کے معنی ہیں اچھا اور خوبصورت لکھنا۔ خوشنما لفظ جب تک نہیں لکھا جا سکتا جب تک رسم الخط یعنی املا کا صحیح لکھنا اور ان کا جوڑنا وغیرہ نہ آتا ہو۔ دوستو، ہمیشہ جتنا بھی ہو سکے آپ بالکل صاف لکھیں، خوش خط لکھیں، جو کہ ہر انسان آسانی سے اس کو پڑھ لے اور املا کا خاص خیال رکھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حروف شناس۔ ٹھیک ہے، حروف شناسی کا مطلب ہے حروف کو صحیح طریقے سے جوڑنا اور شوشے لگانا۔ کسی بھی حروف کے لکھتے وقت ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ شوشے حروف کے مطابق لگائے ہیں، یعنی شوشے کم ہوں نہ زیادہ ہوں۔ جیسے نسیم، نسیم میں دیکھیے کہ نون اور سین اور چھوٹی یہ اور میم، یہ جو ہمارے یہ ہیں یعنی نقطے لگے ہوئے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں، اور شوشے جو ہوتے ہیں جیسے بے، پے، اس کے بعد کوما لگاتے جائیے، یا کوئی بھی اس سے پہلے ہم نے سیمی کولن اور کوما بہت سے علامت آپ کو بتائی تھی اسی طرح کے۔ تو آئیے اگلا سوال کی طرف چلتے ہیں، املا اور رسم الخط۔ املا اور رسم الخط یعنی خوش خطی۔ خوش خطی کے لیے ایک بات اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ابتدائی درجات میں ہی اگر معلوم ہو جائے بچوں کی تحریر خوش خط کرانے کی کوشش کریں تو بہتر ہوتا ہے، ورنہ آگے چل کے بڑی پریشانی ہوتی ہے، پھر یہ تحریر خوش خط نہیں ہو سکتی۔ اچھی تحریر ہی دوسروں پر اثر ڈالتی ہے۔ جن طالب علموں کی تحریر صحیح نہیں ہوتی وہ باوجہ محنت کے امتحان میں زیادہ نمبر حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی جو تحریر ہوتی ہے وہ خوشنما نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، اس میں نہیں لکھا ہوا۔ تو ہمیں ہر طرح سے خوش خط لکھنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ خوش خط لکھتے ہیں، ان کی تحریریں بہت ہی متاثر کر دیتی ہیں، اور ممتحن جو ہے، جو ایگزامنر ہے، وہ اچھے نمبر دینے پر خود مجبور ہو جاتا ہے۔ املا اور رسم الخط الگ الگ چیز ہیں۔ اردو رسم الخط الگ ہے اور عربی رسم الخط الگ ہے۔
کسی لفظ کو صحیح طرح سے لکھا جائے، یعنی الفاظ میں جو حروف آئیں اور جس ترتیب سے لکھے جائیں گے، ان حرفوں کو صحیح جوڑنے کو ہم املا کہتے ہیں۔ یعنی الفاظ کو صحیح ملا کر لکھنے کو املا کہتے ہیں۔ جیسے خاتون، تو یہ خ پلس الف پلس ت پلس واو اور پلس نون، یہ خاتون۔ اسی طرح ممکن، ہم ممکن کو یہ لفظ پلس پلس کر کے ہم نے الگ دیے ہیں اور ان کو ہم نے ملا کر لکھا ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا ملا کر لکھنے والا لفظ۔ یعنی حافظے کی مدد سے الفاظ صحیح لکھنے کو املا کہتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت کام کی چیز ہے املا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سن کر اسے تحریر میں لانے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے املا کی مدد سے۔ خاموشی سے متوجہ ہو کر غور سے سننے کی عادت ہوتی ہے۔ املا کے ذریعے ہم اپنی بات کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ املا ہی ہم کو الفاظ کا صحیح تلفظ سکھاتا ہے۔ پروناؤنسیشن جو ہوتا ہے، جو تلفظ، یہ صحیح سکھاتا ہے، جس کی مدد سے ہم بڑے سے بڑا مضمون آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ کہ جو بھی ہم مضمون لکھتے ہیں وہ تحریر میں ہم اس کو آسانی سے لکھ لیں گے کہ جب ہماری املا اور رسم الخط ہمارا بالکل صحیح ہوگا تو ہم اچھی طرح سے خوش خطی کے ساتھ لکھیں گے۔ اعراب کی مدد سے ہم اپنی تحریر کو خوبصورت لکھ سکتے ہیں، جیسے زیر زبر پیش وغیرہ، یہ اعراب ہوتے ہیں۔ رسم الخط۔ اردو رسم الخط میں درج ذیل حروف کی شکل اس طرح ہوتی ہے: ج چ ح خ س ش ض جگہ چچا صفر خطرہ ضعیف شریف عین غین ف قاف گاف میم۔ جیسے مذکورہ الفاظ کو ملا کر اس طرح لکھتے ہیں: غریب، فقیر، عربی، قرض، مرد، گم وغیرہ الفاظ اپنی شکل میں رہتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہیں رسم الخط کہلائیں گے، ٹھیک ہے، اردو رسم الخط کہلائیں گے۔ اب آئیے اردو کے لغوی معنی۔ اردو کے لغوی معنی ہیں لشکر کے۔ جس طرح لشکر میں مختلف صوبے کے سپاہی ہوتے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی دیگر زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یعنی اردو جو ہے ایک مخلوط زبان ہے۔ مخلوط کا مطلب ہے ملی جلی زبان ہے، جو بہت سی زبانوں سے مل کر زبان بنی ہے، اسے مخلوط زبان کہتے ہیں۔ جیسے فارسی، ہندی، سنسکرت، انگریزی ہندوستان کی بہت سی ریاستوں کے مقامی زبانیں شامل ہیں اس میں، لیکن سب سے زیادہ الفاظ عربی کے شامل ہیں اور اب وہ سب اردو کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ اردو ہمارے ملک کی سب سے زیادہ میٹھی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو کی پیدائش فارسی اور سنسکرت کے میل جول سے بنی، یہ اردو کی پہچان ہے۔ اور آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ سوالات ہم نے اسی میں سے بنا لیے ہیں کہ اردو کے لغوی معنی کیا ہیں۔ تو جواب ہے لشکر یعنی چھاونی۔ اردو زبان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ترکی، فارسی، سنسکرت اور ہندی عربی زبان مل کر اردو زبان کی ابتدا ہوئی، جس کو ہم مخلوط زبان کہتے ہیں۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو جواب ہے ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دکن سے ہوئی۔ خوش خط کتنے الفاظ کا مرکب ہے؟ تو جواب ہے 2، پہلا خو اور دوسرا خط۔ چھٹا سوال ہے خوش خط کے کیا معنی ہیں؟ اچھا اور خوبصورت لکھنا۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش وغیرہ کو اعراب کہتے ہیں اور اس کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ آگے چل کر یہ پہچان جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ خود بخود اس کو
اعراب کی مدد سے جملے کو پڑھتا رہتا ہے اور الفاظ کی بھی صحیح ادائیگی کرتا ہے۔ تو دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا آج کا ہمارا آپ کے لیے ایک خصوصی ویڈیو اردو خوش خطی پر۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔